السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلی کے پالنے کے بارے میں۔ آج ہر گھر کے اندر یہ بات زیر بحث ہے، کیا بلی پالنا گناہ ہے، کیا بلی ناپاک ہے یا بلی پاک ہے، یا بلی کے پالنے سے گھر کے اندر برکت نہیں رہتی، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی پسند تھی، بلی سے محبت تھی۔ ان تمام باتوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دیں گے اور حقیقت بتائیں گے۔ افواہ، وہم اور فالس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، جو حقیقت ہے، جو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے، اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے، الحرۃ لیست بنجس، بلی ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے ارد گرد چکر لگانے والی ایک مخلوق ہے۔ فإنها من الطوافین والطوافات، تو اس حدیث سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ بلی ناپاک نہیں ہے، بلی پاک ہے، لہذا اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو پال سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بلی کو پالنے کے لیے کچھ شرائط بھی فقہا نے لکھے ہیں، محدثین نے اسی حدیث کے ضمن میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بلی کو پالنا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ بلی سے محبت کریں، دوسری چیز بلی کو اپنی ہی طرح ٹائم ٹیبل پر کھانا دیں، تیسری بات آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہوتے وقت آپ ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ بلی بھی اگر آپ کی بیمار ہوتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو آپ اس کے بھی بلی کے ڈاکٹر والوں کے پاس جا کر کے اس کی دوائی لیں، اس کا علاج کریں، اس کی صحت کا پورا خیال رکھیں، ٹائم پر اس کو پانی دیں، ٹائم پر اس کو کھانا دیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ گندگی کر دے، ناپاک کر دے کسی چیز کو، تو اس کی صاف صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ بلی پر ظلم نہ کریں، بلی کو مارے نہیں، بلی کو ستائیں نہیں، بلی کو پریشان نہ کریں، اسے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور اس کو طوطے کی طرح ایک پنجرے میں نہ رکھیں، کیونکہ اس کو آزاد چھوڑیں گھر کے اندر، وہ کہیں بھی جائے کہیں بھی آئے، اس کو قید میں نہ رکھیں، ورنہ گنہگار ہوں گے آپ۔ اگر آپ بلی کو پالتے ہیں، اس کو ٹائم پر کھانا نہیں دیتے، اس کو ٹائم پر پانی نہیں دیتے، اسے مارتے ہیں، اسے پیٹتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں اور اسے تکلیف دیتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، تو پھر جائز نہیں، بلکہ آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ اور مشہور واقعہ کہ عورت نے بلی کے اوپر ظلم کیا، اس کو پانی نہیں دیا، اسے مارا، ستایا، اس کو دھتکارا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بلی کو مارا نہیں ہے، کبھی دھتکارا نہیں، کبھی اسے بھگایا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ارد گرد چکر لگانے والی ایک مخلوق ہے۔ رہی بات کہ بلی کے پالنے سے، اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بلی کا پالنا جائز ہے، بلی کا پالنا گناہ نہیں ہے اگر آپ اس کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ بلی سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، بلکہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بلی سے محبت اتنی کرتے تھے ان کا نام ہی ہریرہ رکھا پڑ گیا۔ ہریرہ کا مطلب آتا ہے چھوٹی بلی، ان کو چھوٹی بلی سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام ہی، ان کا لقب ہی، ان کی کنیت ہی ابو ہریرہ ہو گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی بھی محبت کرتے تھے، کبھی دھتکارا نہیں۔ تو بلی کا پالنا جائز ہے، بلی پاک ہے، چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، بلی پر ظلم نہیں کر سکتے آپ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلی سے محبت کرتے تھے، اس کو دھتکارتے نہیں تھے۔ اچھا، ایک بات یہ جو اکثر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اور گپ شپ میں باتیں چلتی رہتی ہیں، دکانوں پر کھڑے ہو گئے تو اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی انسان مسئلہ بتاتے رہتا ہے، گھروں میں بھی بحث رہتی ہے کہ بلی کے پالنے سے انسان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، برکت کا آنا اور برکت کا نہ آنا یہ آپ کے ایمان، آپ کے اعمال اور آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ثواب کی نیت سے اسی بلی کو پالیں گے تو برکت ہی برکت آئے گی، بلی کو پالنے تکلیف دے رہے تو کیسے برکت آئے گی؟ آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ اعمال آپ کے مومنانہ اعمال ہونے چاہیے، نماز کا اہتمام ہو، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، سمجھ میں آ رہی بات، صدقے کا اہتمام ہو، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن سکھایا جائے، ایمان سکھایا جائے، گھروں میں جو ہے ٹی وی وغیرہ پر ویڈیوز نہ دیکھی جائیں، خاص طور پر موویز وغیرہ، سیریلز وغیرہ، صاف صفائی کا گھر میں خاص خیال رکھا جائے، کوئی ذی روح تصویر نہ ہو، جاندار کی تصویر نہ ہو، کیونکہ جس گھر میں کتے کی
خود کتا یا کتے کی تصویر ہو یا کسی ذی روح جاندار کی تصویر ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی. باقی اگر آپ ثواب کی نیت سے پالیں گے، ایمان آپ کا مضبوط ہے، اعمال آپ کے اچھے ہیں، نیت آپ کی اچھی ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا، گھر میں برکت بھی آئے گی. ایک بات تو یہ ہو گئی. تیسری بات ہم کر لیتے ہیں بلی کے جھوٹے کے بارے میں. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بلی پاک ہے، اس کو پالنا جائز ہے، اس کو رکھنا درست ہے، اس میں رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں. بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ بلی اگر کسی دودھ کے برتن میں یا اسی طریقے سے دودھ کی کیٹلی میں یا پانی کے اندر یا کھانے کے اندر اگر اپنا منہ ڈال دیتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ پانی، وہ کھانا، وہ دودھ ہم پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے؟ تو دو طرح کی بلیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہی پالتو، جیسے آپ 10,000 20,000 50,000 میں خرید کے لا کر کے پال رہے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کسی پانی کے اندر منہ ڈال دیتی ہے یا کسی کھانے میں منہ ڈال دیتی ہے، دودھ کے اندر منہ ڈال دیتی ہے اور اس کو پیا نہیں، پانی کو بس منہ ڈالا اور نکال لیا، پیا نہیں. دودھ میں منہ ڈالا اور نکال لیا، پیا نہیں. کھانے میں منہ ڈالا اور نکال لیا، پیا نہیں. تو ضرورتاً وہ پانی یا وہ کھانا، وہ دودھ ناپاک نہیں سمجھا جائے گا. لیکن فقہا پھر بھی بیان کرتے ہیں کہ مکروہ ہے. اگر آپ کے پاس دوسرا پانی ہے پینے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، دوسرا کھانا ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے جس سے آپ اپنی بھوک کو مٹا سکیں، یا دوسرا دودھ آپ کے پاس آپشنس اگر ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ اس پانی یا اس دودھ، اس کھانے کو استعمال. لیکن اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اس پانی کو پی لیا یا اس سے وضو کر لیا یا کھانے کو کھا لیا، دودھ کو پی لیا، تو تب بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں، بس مکروہ ہے. بہتر یہ ہے اگر آپ کے پاس آپشنس ہے. ایک تو یہ کہ بلی نے منہ ڈالا اور نکالا، اس کو پیا، اس کو کھایا نہیں. دوسری شکل یہ کہ بلی نے پانی میں منہ ڈال کر کے تھوڑا سا پی لیا پھر نکالا، دودھ میں منہ ڈالا، پیا تھوڑا سا پھر نکالا، کھانے کو تھوڑا بہت چکھ لیا پھر نکالا. تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اب اس سے پانی کا یا اس دودھ کا، اس کھانے کا استعمال مکروہ ہے. بہتر ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو پالتو بلی کا حکم ہے. لیکن یہی پالتو بلی جس کو آپ اپنے گھروں میں پال لیں اور گھروں میں کہیں چوہا ادھر ادھر پھر رہا تھا، اس کو دیکھ کر کے شکار کر کے اپنا کام کر لیا، کھا لی اس نے. اب اس نے پانی کے اندر اگر منہ ڈال دیا یا دودھ میں منہ ڈال دیا یا کھانے کے اندر منہ ڈال دیا، تب اس پانی کا، اس دودھ کا، اس کھانے کا استعمال جائز نہیں ہے. فقہاء لکھتے ہیں اذا اکلت فارتن وشربت من اناء على فورها ذلك يتنجس الماء، ذلك يتنجس الطعام، ذلك يتنجس اللبن. اگر چوہے کو کھا کر کے فوراً پانی کے اندر منہ ڈالا اور اس کے بعد نکالا، یا دودھ میں منہ ڈالا، نکالا، کھانے میں منہ ڈالا، اس کے بعد نکالا، تو وہ پانی، وہ کھانا، وہ دودھ ناپاک ہو جائے گا، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. یہ تو پالتو بلی جس کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا. اور دوسری بلی ہے جو وہ جنگلی بلی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں مطلقاً اس کا جھوٹا ناپاک ہے. اگر وہ پانی میں، کھانے میں، دودھ میں منہ ڈال دیتی تو وہ پانی، وہ دودھ، وہ کھانا ناپاک ہی سمجھا جائے گا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو بھی بلی سے محبت ہے؟ کیا آپ بھی بلی کے پالنے کو جائز اور پاک سمجھتے ہیں؟ کیا آپ بھی اب تک اس ویڈیو سے پہلے بلی کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے پالنے سے برکت نہیں ہوتی؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے.